اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے کی بابت یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا اس کی بابت یہ گمان یا خیال ہے تو وہ ان کے گمان کے متعاقب ہی ہوتا تھا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور کرامت کی مقبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوجھ بوجھ کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث یا معلم ہوا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کیے گئے کاموں کی کتاب، غیبت کے حرام ہونے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب ہی سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک رکھوالا تیار ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی زبان کی ہر طرح کی بات چیت سے حفاظت کرے، صرف وہ بات کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے حساب سے بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر خاموش رہنا سنت ہے۔ اس لیے کبھی کبھی جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری اور مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ بات چیت اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بھلائی ہو، اور یہ وہی بات ہے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور جب مصلحت کے ظہور میں یقین کے بجائے شک ہو تو پھر بات چیت ہی نہ کرے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ تمام امراض اور بیماریوں سے ہم سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔